بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام انسانی تاریخ میں پہلے رسول تھے جنہیں باقاعدہ ایک گمراہ قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ایک ہدایت یافتہ بندہ جسے اللہ نے قوم کی رہنمائی کے لیے چنے، نوح علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی، ہم نے آپ پر ایسے وحی کی جیسے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام وہ اولین ہستی ہیں جن سے رسالت کا منظم سلسلہ شروع ہوا۔ قوم نوح میں شرک کی ابتدا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اصل میں اللہ کو مانتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ قوم نے مخصوص بتوں کی عبادت شروع کر دی، جیسے ارشاد ہے سورہ نوح میں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، یہ قوم نوح کے وہ ہستیاں تھیں، وہ بزرگ لوگ تھے کہ جو نیک اور پرہیزگار تھے۔ ان کے وفات کے بعد شیطان نے قوم کو ان کی پوجا میں مشغول کر دیا۔ یا ود، یا سوا، ہماری مدد کرو، یا یغوث، یا یعوق، ہمیں طاقت دو۔ لوگ انہیں پوچھتے اور نظر و نیاز مانتے۔ دعوت توحید کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام کو واضح حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نوح میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بغیر کسی سیاسی یا سماجی فائدے کے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ دن رات پکاریں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے طریقے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر لمحہ، ہر آن اور ہر طرح سے دعوت دی۔ قرآن مجید کہتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ نوح علیہ السلام نے رب سے التجا کی، یا رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا رب میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی، پھر میں نے انہیں خفیہ دعوت بھی دی۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں نوح علیہ السلام نے ہر ممکن دعوتی اسلوب اختیار کیا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی نوح علیہ السلام انہیں پکارتے تو وہ اور دور ہٹتے چلے جاتے۔ اس کے علاوہ قوم کے انکار اور رد عمل کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ الہی، جب بھی میں نے انہیں پکارا، دعوت دی تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا۔ گویا نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل مدت تک اپنی قوم کو رب کی توحید کی طرف بلایا، اور یہ طویل مدت قرآن نے اسے 950 سال بیان کیا۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ دعوت حق دی۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال گزارے، مسلسل دعوت دیتے رہے۔ اتنی طویل دعوت کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، جیسے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ بہت کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ رب کا فیصلہ اور وحی۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ اب قوم ایمان نہیں لائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکے۔ لہٰذا اللہ کا امر آ گیا، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر رب کا حکم آیا، کشتی بناؤ۔
فرمایا وَاشْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ ہماری سرپرستی میں اے نوح آپ کشتی بنائیے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لکڑیاں جوڑنا شروع کیں. فرمایا کہ جب کشتی بناتے نوح علیہ السلام تو جو بھی قوم یا قوم کے سردار یا قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے اے نوح بیابان میں کشتی، یہ کیسی عقل ہے؟ کیونکہ کشتی پانی پر نہیں بلکہ خشکی میں بنائی جا رہی تھی. مگر اللہ کے نشان ظاہر ہونے لگے، آسمان گرج اٹھا. فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا کہ ہم نے آسمان کو بھی کھول دیا پانی کے لیے اور زمین سے بھی چشمے ابل پڑے. پہلا قطرہ گرا، پھر بارش کا سیلاب. جیسے ہی طوفان شروع ہوا نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے سب کشتی میں سوار ہوئے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو. بیٹے نے تکبرانہ انداز سے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اسی لمحے دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی اور بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا. اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو حکم دیا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. جب طوفان کا خاتمہ ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. قرآن مجید کے مطابق یہ واقعہ ظلم، شرک اور تکبر کے خاتمے کی مثال ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دین و دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہوں ان میں صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو. نوح علیہ السلام نے 950 سال کی دعوت دی اور کبھی مایوسی نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اب بقیہ کوئی ایمان لانے والا نہیں. تب جا کے نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا رب کسی کافر کا گھر اس دنیا میں باقی نہ رہے. حق کی دعوت، انسان حق کا متلاشی رہے اور حق کی دعوت دیتا رہے. رب نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی تلقین کی، صبر کی تاکید کی. تو حق کی دعوت ہمیشہ دیتے رہنے سے نجات ہے اور اس کے نتیجے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نتیجے کا اختیار انسان کے پاس نہیں. ہدایت من جانب اللہ ہے، انسان کے اختیار میں ہدایت نہیں بلکہ دعوت ہے. نمبر 3، نسب نجات نہیں. بیٹا اگر نبی کا بھی ہو تب بھی ایمان ضروری ہے، صرف نسب سے نبی کا بیٹا ہو جانے سے نجات نہیں. اسی طرح اگر نبی کا والد بھی ہو، آزر ابراہیم علیہ السلام کے جیسے والد ہیں، نجات ممکن نہیں. نجات کے لیے ایمان لازمی ہے نہ کہ نسب. اللہ کا وعدہ سچا ہے، چاہے دیر ہو لیکن فیصلہ ضرور آتا ہے، اور رب کا جو وعدہ ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے. ناظرین کرام، نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ سچ پر ڈٹے رہو چاہے دنیا تمہارا ساتھ دے یا نہ دے. اللہ نے نئی زندگی عطا کی، ایک نئی شروعات. اللہ ہمیں صبر، اخلاص اور حق پر استقامت عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں نوح علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. آمین.